بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود کی پہلی فصل زنا کے بارے میں پڑھ چکے۔ دوسری فصل میں 3 گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے: لواط، سحق اور قیادت۔ لواط کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے ساتھ برائی کرے، تو جو برائی کرنے والا ہے اگر اس کی برائی اقرار کے ذریعے یا بینہ کے ذریعے ثابت ہو تو اس کی 5 سزائیں آپ کو بتائی گئیں، یا یہ کہ تلوار کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے، یا یہ کہ اس کو جلایا جائے، یا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے، یا یہ ہے کہ اس کو جو ہے دیوار اس کے اوپر گرائی جائے، یا اس کو دیوار پر لے جا کے وہاں سے دھکا دیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ 2 سزائیں بھی دے سکتے ہیں، یعنی جو کسی لڑکے کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کو تلوار کے ساتھ قتل کرو، اور قتل کرنے کے بعد پھر اس کو آگ میں جلا دو۔ تو یہ فاعل کی 5 سزائیں تھیں۔ ابھی مفعول کی سزا سناتے ہیں کہ جس نے یہ برائی کرائی ہے اس کو کیا سزا ملے گی۔ برائی کرنے والے کی تو سزا مل گئی، کہتے ہیں جس نے یہ برائی کرائی ہے اگر وہ بھی بالغ بھی تھا، عاقل بھی تھا، اور اختیار کے ساتھ بھی اس نے یہ کام کرایا تو اس کی بھی یہی 5 سزائیں ہیں: تلوار کے ساتھ قتل کرو، جلا دو، دیوار کے نیچے کر دو، یا دیوار کے اوپر سے اس کو پھینک دو، یا سنگسار کرو۔ لیکن اگر نابالغ بچہ یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں کہ کچھ تھپڑ ماریں گے یا کچھ کوڑے ماریں گے، اس کو قتل نہیں کریں گے۔ اور اگر پاگل نے یہ کام کیا ہے تو پاگل کو بھی کچھ تعذیب کی جائے گی، لیکن اس کو قتل وغیرہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قتل اس کو کیا جائے گا جو عاقل اور بالغ ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عبد تھا جو آزاد ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو اس کو وہی آزاد والی سزا ملے گی۔ اور اگر وہ آزاد نہیں بلکہ عبد ہے، یا ایک عبد ہے ایک آزاد ہے، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، کہتے کوئی فرق نہیں، سب کے لیے سزائیں یہی ہیں، عبد ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی ہو۔ اچھا، اگر کوئی شخص اس لواط کا اقرار کرتا ہے لیکن 4 مرتبہ اقرار نہیں کرتا تو اس کو حد جاری نہیں ہوگی، اس کی تعزیر کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی گواہ آئیں اور کہیں کہ اس مرد نے فلاں کے ساتھ لواط کیا ہے لیکن وہ 4 سے کم ہو، تو گواہوں کو جو ہے کیا ہے وہ سزا ملے گی، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، حاکم کو اگر علم ہو کہ انہوں نے یہ آپس میں کام کیا ہے تو پھر کہتے کوئی مسئلہ نہیں، حاکم اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، چاہے اس کا علم آزاد کے بارے میں ہو، چاہے عبد کے بارے میں ہو، چاہے فاعل کے بارے میں ہو، چاہے مفعول کے بارے میں ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر عبد دعویٰ کرے کہ مولا نے مجھے اکراہ کیا تھا، فاعل بننے پر یا مفعول بننے پر، تو دونوں صورتوں میں عبد کو جو ہے کیا ہے یہ سزا نہیں ملے گی، البتہ مولا کو یہ سزا ملے گی۔ اچھا، اگر کسی مرد نے کسی مرد کے ساتھ دخول نہیں کیا، ایسے اور جسم کے کسی حصے میں کوئی گڑبڑ کی ہے، آگے پیچھے ٹانگوں میں یہ وہ، تو اس کو بھی تعزیر ہوگی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسے قتل والی سزا نہیں ملے گی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی۔ والمفعول بہ یقتل، اور وہ مذکر جس کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، کذالک، فاعل کی طرح، ان کان بالغن، اگر وہ مفعول کیا ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور اختیار کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے، زور زبردستی نہیں۔ وَيُعَذَّرُ الصَّبِيُّ، اور چھوٹے بچے اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کو تعزیر ہوگی، چاہے وہ بچہ فاعل ہو چاہے مفعول ہو، دونوں صورت میں۔ کبھی چھوٹے بچے آپس میں ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کو چند تھپڑ لگا دے، بہرحال وہ حاکم شرع کی مرضی ہے۔ وَيُعَذَّبُ الْمَجْنُونَ، اور اگر پاگل یہ کام کرتا ہے یا کراتا ہے تو اس کو بھی جو ہے کہ تعذیب کی جائے گی، تعذیب وہی تعزیر کی معنی میں، کذالک، بچے کی طرح۔ وَتَعْذِيبُ فی معنی تعزیر ہونا،
کہتے ہیں یہاں پر تعدیب جو ہے کیا وہ تعزیر کی معنی میں ہے، اگرچہ لغت کے اعتبار سے تعدیب کا مطلب ہے ادب سکھانا اور تعزیر کا مطلب ہے کہ حاکم کا سزا دینا۔ وَإِنْ افترقا، اگرچہ یہ تعدیب اور تعزیر دونوں جدا ہیں، کس لحاظ سے؟ من حیث ان تعزیر یتناول المکلف وغیرہ، تعزیر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے مکلف اور غیر مکلف دونوں کو، بخلاف تعدیب، تعدیب دونوں کو شامل نہیں، تعدیب صرف غیر مکلف کو شامل ہوتی ہے۔ وقد تحرر من ذالک، کہتے ہیں واضح ہو گیا اس بات سے، کون سی اس بات سے؟ یہ جو مصنف صاحب نے فرمایا کہ فلاں کو یہ سزا ملے گی فلاں کو نہیں ملے گی، ان الفاعل والمفعول ان کان بالغین، اگر فاعل اور مفعول دونوں بالغ ہیں، قتلا تو دونوں کو قتل کیا جائے گا، حرین کانا ام عبدین، چاہے دونوں آزاد ہوں دونوں عبد ہوں، ام بتفریق، یا ایک آزاد ہو ایک عبد ہو، یعنی فاعل عبد مفعول آزاد، یا فاعل آزاد مفعول عبد، مسلمین کانا ام کافرین، چاہے یہ برائی کرنے والے دونوں مسلمان ہوں چاہے دونوں کافر ہوں، ام بتفریق، یا جو ایک مسلمان ہو ایک کافر ہو۔ اب اگر مولویوں کی طرح آپ اس کی تقسیم بندی پر آئیں تو بہت ساری اس کی قسمیں بنے گی، جناب حر ہو دوسرا بھی حر، پہلا حر ہو دوسرا عبد، ٹھیک ہے، پھر تیسری صورت یہ ہے کہ جو ہے کیا ہے فاعل عبد ہو مفعول حر ہو، تو ایسے بہت ساری تقسیم بنے گی ہو۔ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا، اور اگر فاعل اور مفعول دونوں کیا ہوں جناب چھوٹے بچے ہوں، او مجنونین، یا دونوں پاگل ہوں، یا ایک بچہ ہو اور ایک پاگل ہو، ادبا تو ان کی تعدیب کی جائے گی، باقی ان پر جو ہے کیا ہے وہ حد وغیرہ جاری نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ مُكَلَّفًا، اور اگر ان میں سے ایک جو ہے کیا وہ مکلف ہے، وَالْآخَرُ غیر مکلف، اور دوسرا غیر مکلف ہے، تو کیا ہوگا؟ قتل المکلف، مکلف کو تو قتل کیا جائے گا، وَأُدِّبَ غَيْرُهُ، اور غیر مکلف کو جو ہے کیا ہے تعدیب کی جائے گی، یعنی اسے تعزیر کی جائے گی۔ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ دُونَ الْأَرْبَعِ، اگر یہ لوات کرنے والا اقرار کرتا ہے لوات کا لیکن 4 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لم یحد، تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ کل اقرار بزنا، جیسے کہ زنا کا اقرار بھی 4 مرتبہ کرتا تو سزا ملتی، 4 سے کم کرے گا تو سزا نہیں ملے گی۔ وَأُزِّرَ بِالْإِقْرَارِ وَلَوْ مَرَّةً، اچھا اگر اقرار 1 مرتبہ بھی کرے تو اس کو تعزیر ہوگی، وَلَوْ مَرَّةً، یعنی اگرچہ 1 مرتبہ بھی کرے۔ خوب، تو وَيُمْكِنْ اعتبار المرتين، اور ممکن ہے کہ ہم 2 مرتبہ اقرار پر جو ہے کیا ہے جناب اسے تعزیر کریں، 1 مرتبہ پر نہیں کریں گے۔ کما فی موجب کل تعزیر، جیسے کہ ہر تعزیر کے موجب میں یہ ہے کہ 2 مرتبہ جو ہے کیا ہے اقرار کرے، وسیاتی، اور ان قریب یہ 2 مرتبہ اقرار کی بات آئے گی۔ وقضا زنا، اور اسی طریقے سے زنا کے بھی اگر 2 مرتبہ اقرار کرے گا تو اس کی تعزیر ہوگی۔ وَلَمْ يَذْكُرْهُ، اور مصنف صاحب نے ذکر نہیں کیا تعزیر کو زنا کے مسئلے میں۔ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، اب دیکھیں یہاں ضمیروں کی بھرمار ہوگی، شہد کا فاعل شاہد ہے، علیہ کی ضمیر لوات کرنے والا شخص، بہی کی ضمیر لوات، اگر اس شخص پر گواہی دیں اس لوات کی دون الاربعۃ 4 بندوں سے کم، اب اختل بعض شرائط، یا بعض شرائط جو ہے کیا نہ ہو شاہدوں میں، مثلا 2 کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، 2 کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَ، اگرچہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہو، حدوا، تو 4 کو جو ہے کیا سزا ملے گی، للفریت، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے مشہود علیہ پر۔ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ فِيهِ، اور حکم کرے گا بے معنی سزا دے گا حاکم، فیہ اس لوات میں، بے علم ہی، جب حاکم کو کسی طریقے سے یقین ہو کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، کہ غیر لوات، غیر ہی کی مل جائے گی لوات کی طرف، جیسے لوات کے علاوہ دوسری حدود اپنے علم کے مطابق جاری کر سکتا ہے، لأنہ، اس لیے کہ علم حاکم اقوی من البینۃ، یہ بینہ سے زیادہ قوی تر ہے۔ ولا فرق فی الفاعل و مفعول،
اور کوئی فرق نہیں فاعل اور مفعول میں بین العبد والحر ہونا. بھائی علم قاضی والی صورت میں چاہے فاعل اور مفعول آزاد ہوں چاہے عبد ہوں، دونوں صورتوں میں قضاوت کرے گا. اے فی حالت علم الحاکم وقضا لا فرق بینہما، قضا علم حاکم کی طرف کوئی فرق نہیں ہے بینہما حر میں اور آزاد عبد میں، مع البینت جب بینہ ہو، کما مر جیسے کہ یہ بات گزر چکی. کہاں پر کہ بھائی عبد صرف اقرار نہیں کر سکتا ہے. وَهَذَا مِنْهُ مُؤَكِّدٌ وَهَذَا، اور یہ جو مصنف صاحب نے فرمایا کوئی فرق نہیں عبد اور حر میں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ تاکید کر رہا ہے مصنف کا قول، کس کی؟ لما، اس مطلب کی، افہمت ہو، جس مطلب کو سمجھا چکی ہے مصنف کی عبارت سابقاً پہلے. وہ کیا تھا؟ من تساوی الاقرار والبینہ فی اعتبار الحریہ، کہ بھائی اقرار اور بینہ اعتبار حریت میں مساوی ہیں. خوب، تو وہاں مساوی ہے تو عبد میں بھی گویا کہ بینہ تو ٹھیک چلے گی، اقرار نہیں چلے گا. وَلَوْ وِدَّ الْعَبْدُ، اگر عبد دعویٰ کرتا ہے الاکراہ کہ مالک نے مجھے مجبور کیا تھا، من مولا ہو کہ مولا نے مجھے مجبور کیا، علیہ لوات پر، چاہے فاعل بننا ہو چاہے مفعول بننا ہو، درع عنہ الحد، تو عبد پر حد جاری نہیں ہوگی، دون المولا، لیکن مولا کی حد ختم نہیں ہوگی. لقیام القرینۃ علی ذالک، اس لیے کہ قرینہ موجود ہے علی ذالک، کہ عام طور پر مولا اپنے عبد کو اس قسم کے کاموں کے لیے مجبور کرتا ہے. کبھی عبد کو کہتے فاعل بنو، کبھی کہتے مفعول بنو. لأنہ، اس لیے کہ یہ اکراہ شبہۃ محتملۃ، یہ ایک ایسا شبہ ہے جس کا احتمال ہے نتیجے میں کیا ہوگا، فیدرأ الحد بہا، پس دور ہو جائے گی حد، بہا اس شبہ کے ذریعے. وَلَوْ وِدَّ الْإِكْرَاهَ من غیر مولا، اگر عبد دعویٰ کرے کہ مولا نے مجھے مجبور نہیں کیا، فلاں ہمسائے نے مجھے مجبور کیا، فظاہر، تو یہاں پر عبد کی بات نہیں مانی جائے گی. انہو کغیر ہی، انہو کی ضمیر کہاں جائے گی کہ جناب یہ عبد غیر عبد کی طرح ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْعِبَارَةُ تَتَنَّ، اگرچہ عبارت مصنف کون سا کہ اگر عبد دعویٰ کر اکراہ والی یہ شامل ہو جاتی ہے غیر مولا والی اکراہ کو بھی بے اطلاق ہے، اس لیے کہ عبارت مطلق ہے. ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، فی ذالک کلہ، ان تمام موارد میں کہ لوات کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، وہ جو اوپر انہوں نے سزائیں بتائی تھیں. بین المسلم والکافر، لوات کرنے والا مسلمان ہو کافر ہو، کیوں؟ لشمول الادلۃ لہما، اس لیے کہ یہ جو سزا والے دلیل ہیں جو روایت کی صورت میں آئے، یہ دونوں کو مسلمان اور کافر کو شامل ہو جاتے ہیں. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ عِقَابًا، لیکن اگر یہ مرد نے مرد کے ساتھ پیچھے کی طرف دخول نہیں کیا، کا تفخیص، صرف پچھلے حصے میں بغیر دخول کے سب کچھ کیا، او جعل ذکر بین الالیین، یا ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں اس نے اعلی تناسل رکھا تھا، بفتح الحمزہ کہتے ہیں الیین کر کے پڑھیں، والیائن، اور پھر دو یا ہیں، من تحت نیچے دو نقطے والی، من دون تاء بینہما، ان کے بیچ میں کوئی تا نہیں ہے. فحدہ مئۃ جلدۃ، تو اس کی بھی حد ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، للفاعل والمفعول، فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی، مع البلوغ، جب فاعل اور مفعول دونوں بالغ بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، اختیار بھی رکھتے ہوں، کما مر، جیسے کہ یہ بات گزر چکی. حرن کان کل منہما، فاعل اور مفعول دونوں حر ہوں یا عبد ہوں، دونوں مسلمان ہوں دونوں کافر ہوں، محسن ہوں غیر محسن ہوں، علی الاشہر، قول مشہور کے مطابق دونوں صورتوں میں یہ سزا ملے گی. خوب، اس کے بعد پھر فرماتے لروایت سلیمان، اس لیے کہ سلیمان صاحب کی روایت ہے. کون سا سلیمان؟ جو ہلال کا بیٹا ہے، ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت اس نے نقل کی ہے. خوب، تو یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے. قال ان کان دون سکب، امام نے کہا کہ اگر یہ برائی بغیر دخول کے ہے، فالحد، تو ان پر حد جاری ہوگی. وان کان سکب
उकीम कायमन सुम्मा ज़ुरिब बिसैफ, और अगर इसने पीछे से दुखुल किया था तो उकीम कायमन, उस पर ये हद जारी होगी जबकि वो खड़ा होगा शख्स, सुम्मा ज़ुरिब बिसैफ, फिर उसको तलवार के साथ मारा जाएगा। वज़ाहिरो अन्नल मुराद बिल हद अल जल्दो, कहते हैं यहाँ पर हद से मुराद जो है क्या है, वो जनाब कोड़े हैं, यानी उसको कोड़े मारे जाएंगे, उसके बाद फिर उसको जो है क्या है और सज़ा मिलना चाहे तो मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुआशरे में इस किस्म की बुराइयों से सबको महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।